अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 बार इसमें कदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कदर के 3 मानी बनते हैं। तो पहला मानी जो बनता है कदरो मंज़िलत वाली रात, अज़मत वाली रात, इज़्ज़त वाली रात, जो कि हज़ार महीनों से बेहतर है और रेस्पेक्टफुल नाइट हो गई। और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह दुखान में लैलतुम मुबारकन कि ये वो बाबरकत और मुबारक रात है जिसको ग्लोरी मैजेस्टी आप जो भी ले लें नाइट ऑफ रिस्पेक्ट सारे नाम इसमें आ जाते हैं कि जो बंदा इस रात में इबादत करेगा वो इज्जत वाला होगा, जू कदर बन जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में। समझ ले कि ये एक सीढ़ी है जो आपके दर्जात को बुलंद करती है। इसका दूसरा मानी बनता है कदर अंदाजा करना, हमारी तकदीर यानी ईमान का जो छठवां हिस्सा है ना वो भी तकदीर है कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना हमारा जो 6 पार्ट ऑफ ईमान बनता है। तो इसको नाइट ऑफ डिक्री भी बोलते हैं। इसको सूरह दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिया यख्लुकु कुल्लु मिन अम्रिन हकीम कि अल्लाह ताला ना इसमें तमाम हिकमत वाले कामों के जो होते हैं ना फैसले किए जाते हैं। फरिश्तों को सालाना कामों की जो ड्यूटीज होती हैं वो सौंपी जाती हैं। कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसको अल्लाह माफ कर देगा, कौन पैदा होगा, मुसीबतें, खुशियां, जॉब यानी जो भी चीज इंसान को मिलती है, नेमतों का मिलना, नेमतों का छिन जाना, सब इस रात में इस फैसले किए जाते हैं। और तीसरा मानी जो है इसका है तंगी का, नाइट ऑफ डिस्ट्रक्शंस बोलते हैं कि तंगी के मानों में भी आता है। यानी आ, इस रात में तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह आता है ना, तनज़्ज़ुल कहते हैं यानी उतर रहे हैं, आते हैं जैसे हाल के लिए भी आता है, मुस्तकबिल के लिए भी आता है कि यानी सारी रात लगातार फरिश्ते सुबह तक उतरते रहते हैं। तो ये यूनिवर्स जो है ना पूरी फरिश्तों से भरी होती है। आसमान से कहते हैं चिड़चिड़ाने की आवाज़ें आती हैं। इतनी तादाद में फरिश्ते आते हैं कि कोई गिन नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है वमा अदराका। तो जब अदराका आए ना तो अल्लाह ताला खुद जवाब देता है, जब युदरीका आए ना तो फिर नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में हमको पूछा है इसलिए कि हम इस रात की जो कद्र मंजिलत है ना हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। इस रात को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। और 3 बार लैलतुल कदर आया। तो ऐसा है कि तकदीर जो है ना अच्छी या बुरी पर हमारा ईमान है। और उलमा इकराम ने तकदीर को फिर 3 तरह से तकसीम कर दिया है। पहली तकदीर जो है इसको तकदीर अज़ली बोलते हैं। वो सूरत कलम नून वल कलम वमा यस्तुरून के ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम को अपने हाथ से बनाया और उसे हुक्म दिया कि वो लिखे। इसने तमाम इंसानों की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इंसान की तकदीर लिख दी। लोहे महफूज में ये सारा कुछ दर्ज है। नंबर 2 तकदीर उमरी होती है। कहते हैं कि माँ के पेट में जब रूह डाल दी जाती है, जिस वक़्त फीटस जो है 120 दिन का होता है, तो उस वक़्त जब रूह डाली जाती है, उस वक़्त उस बच्चे का नसीब, उस बच्चे का रिज़्क कि वो खुशबख्त होगा, बदबख्त होगा, उसकी उम्र सब कुछ लिखा जाता है। और तीसरी नंबर पे जो आती है तीसरी तरह की जो तकदीर है सनवी या सालाना तकदीर बोलते हैं
کہ لیلۃ القدر کی رات سالانہ جو فرشتوں کو ڈیوٹیز سونپی جاتی ہیں، ان کے فرائض ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو وہ سالانہ جو کام ہوتے ہیں، جو امور ہوتے ہیں، ان کے حوالے سالانہ ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں دی جاتی ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے تقدیر کے 3 حصے ہوئے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اب ایسا ہے کہ تقدیریں تو لکھی جا چکی ہیں 3 طرح سے، اب ہم کیا کریں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے تو دعا سے اس تقدیر کو بدل دیں گے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں پوائنٹ پہ پہنچ کے بندہ جو ہے دعا کرے گا اور اس دعا سے اس کے حالات اس طرح بدل جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کی موت لکھی ہے تو اس کی زندگی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیروں کو قلم سے لکھوا دیا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے اپنے فیصلوں کو بدل ڈالے، وہ فیصلوں کو بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر اس میں 38 اور 39 میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے مٹاتا رہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، اور ثابت رکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اب وہ تقدیریں جو ہے نا، ان میں سے جو مٹتا ہے، یعنی ان میں کچھ مٹتا ہے کچھ ثابت رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ یہ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمارے پاس ابن جریر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میرے نصیب میں بدبختگی لکھی ہے تو اے اللہ اس کو مٹا دے اور اس کو خوش بختگی میں لکھ دے، اگر خوش بختی لکھی ہے تو اس کو برقرار رکھ۔ اس آیت کے ساتھ یہ جو آیت میں نے آپ کو سورۃ رعد کی بتائی ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کثرت سے اب ان آخری راتوں میں ہم آج کل گزر رہے ہیں، تو ہم بھی اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنے ملک کے لیڈرز کے لیے آپ خوب دعائیں مانگیں، مسلم امہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ علماء اکرام نے ایک اور تقدیر بھی کاؤنٹ کی ہے، اس کو یومی بولتے ہیں، یومی تقدیر یعنی ڈیلی بیسس پہ، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے، اب علماء اکرام نے جس طرح ان کو تقسیم کیا تو ساتھ ہی وہ ایویڈنس بھی دیتے ہیں نا، قرآن اور سنت سے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جو یومی تقدیر ہے اس کے لیے سورۃ رحمان کی جو آیت ہے یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر اس سورہ میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روح کا لفظ ادھر فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں روح کا لفظ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 عام روح، جو میری اور آپ ہم انسانوں کی روح ہے۔ سورۃ اسراء جو سورۃ بنی اسرائیل 15 سے 12 جو شروع ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے روح کو وحی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور وہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے۔ اور نمبر 3 روح کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے استعمال کیا وہ جبرائیل امین فرشتے کے لیے کیا ہے، اور سورۃ القدر اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور تنزل کا لفظ جو آیا ہے، لگاتار پے در پے، گروپ در گروپ فرشتے اترتے رہتے ہیں، ہر سنگل فرشتہ اترتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ پھر صبح فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتے اس رات کو مومنوں کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اس رات کی ہم قدر کریں
اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نصیب فرمائے۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا بس پسند ہے تو تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطی، کمی، کوتاہیاں، ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور یہ رات ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔